علامہ سید ارباب الموسوی صاحب قبلہ بتائیں آج کی شب ہم مسلمانوں کو کیسے منانی چاہیے, کیسے گزاریں یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کی شب چونکہ شب لیلۃ القدر کے عنوان سے بھی منائی جاتی ہے, چونکہ طاق راتوں کا عشرہ آ گیا, جس طاق راتوں کے عشرے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو طاق راتوں میں آخری نازل کیا شب لیلۃ القدر میں. اب وہ لیلۃ القدر ہمیں تلاش کرنی ہے. اب وہ یقیناً ظاہر ہے یہ رات عبادات میں گزارنی چاہیے, جیسا کہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ہمیں کوئی ایک رات کو پکڑ کے جو ہے اسی پر اپنی پوری انرجی ضائع کر دیں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ پوری ہو مگر ساری راتوں پر جو ہے جس طرح آغا صاحب نے کہا کہ شیڈول بنائے, اس شیڈول کو عبادت کا شیڈول ہو کہ بھائی مجھے اگر ان 10 دنوں کے اندر ہر دن میں مجھے مثلا اگر قرآن مجید 10 دنوں میں پورا کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ میں 3 پارے جو ہوں میں روز پڑھوں گا. اب وہ اپنی پلاننگ اس کی ہوگی تو وہ یقیناً وہ آخری دن تک وہ اپنا اس ٹارگٹ کو اچیو کر لے گا. اسی طریقے سے نماز شب کو فراموش نہ کریں, نوافل کو جو ہے فراموش نہ کریں. قرآن مجید چونکہ رمضان کی بہار ہے, اس کو جو ہے اس کی تلاوت کو فراموش نہ کیا جائے, اور خصوصی طور پر انسان کوشش کرے کہ اگر ان راتوں میں کسی کا حق اپنے گردن پر ہے اس کو پہلے ادا کر آئے, ورنہ اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ لیلۃ القدر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح آغا نے بتایا کہ بھائی جو والدین کا نافرمان ہو اس کو کوئی رات فائدہ نہیں دینے والی, اسی طریقے سے شراب پینے والے کو کوئی رات فائدہ دینے والی نہیں ہے, زنا کرنے والے کو کوئی رات فائدہ دینے والی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اتنی بہترین رات بھی میسر مل جائے مجھے اور میں اسے فائدہ نہ حاصل کر سکوں تو اس کا مطلب میں بدبخت ترین انسان ہوں دنیا کا, ٹھیک ہے. تو ایک تو ہمیں اگر کسی کے حقوق میرے گردن پر ہیں تو مجھے سب سے پہلے ان کے حق ادا کرنے, کسی کا قرض ہے تو قرض ادا کر لوں, کسی کے میں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں تو میں ان کو ادا کروں. یا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں بہت سارے لوگوں کے حق ہماری طرف آ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. مثلا آج کل میڈیا کا دور ہے, کوئی ایڈ دیکھا, فلاں کیا, کہاں سے پیسے آئے, کہاں سے آئے کچھ پتہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے. اور ممکن ہے کہ ایسے میں کسی کی حق تلفی ہو جائے. مطلب ایسے حق تلفی تو ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ میری چپل باہر رکھی ہے اور 5-6 چپلیں تھیں, میں آیا تو سب کے اوپر پاؤں رکھتا پھر آ گیا, تو حق تلفی کی ہے میں نے, مجھے حساب دینا ہے, بغیر اجازت کے میں نے کسی کو ضرر پہنچایا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی معافی تلافی پہلے کرنی ہے. اگر تو حق ہے, پیسے دے سکتے ہو, پہچان سکتے ہو تو آپ جاؤ, جا کر اس کو جا کر ہاتھ میں پکڑا کر آ جاؤ. اگر نہیں ہے, نہ ہو پیسے تو کیا کرے, آپ پیسے نہ ہو انسان کے پاس تو اس شخص کے پاس اگر جانتا ہے کہ وہ عبادت جو کرے گا ان طاق راتوں میں وہ قبول ہوں گی اس کی. اگر اس صورت میں کہ مثلا میں نے آپ کے پیسے کھائے ہیں, میں آؤں گا پہلے آپ کے پاس, میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں آپ کا یہ حق جو ہے قبول کرتا ہوں کہ میرے گردن پر ہے, میں ابھی نہیں تو کچھ عرصہ مجھے ٹائم دے دے, مہلت دے دے, میں آپ کو واپس کر دوں گا. میں تسلیم تو کر رہا ہوں, تسلیم کر, آج کے دور میں تسلیم کرنا بڑی بات ہے. جی یہ مہم ہے. جس طرح ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں, نماز پڑھی مسجد نبوی میں اور جلدی میں نماز فرض پڑھ کے نا اور پھر بھاگا, تو کسی نے پوچھ لیا بھائی یہ کیا کر رہے ہو, اہتمام ہوتا ہے, آرام سے بیٹھتے ہیں, رسول اللہ کی دعا میں بیٹھو, فلاں کرو. تو کہنے لگا کہ بس میں اتنا بتانے آیا تھا پروردگار کو کہ میں باغی نہیں ہوں, میں باغی نہیں ہوں, میں آپ کو ماننے والا ہوں, ہاں ٹھیک ہے, کسی مجبوری کی طرف دوبارہ جلدی واپس جا رہا ہوں. تو ہم اگلے کا جس کا حق ہے میری طرف, میں اسے یہ کم از کم باور کراؤں کہ میں تمہارے پیسے کھانے والا نہیں ہوں. جس طرح اکثر قرض تو لے کر لوگ بھول جاتے ہیں نا, اب یہ پھر اگلی صدی میں اس کو ملے تو ملے, نہیں تو نہیں. لینے والا بھول جاتا ہے, دینے والا نہیں بھولتا. تو خیر یہ والے جو مسائل ہیں, انسان کو چاہیے کہ مثلا میں نے اگر آپ سے قرض لیا ہے تو جب میں اول تو میں سارے وقت واپس کروں, اور جب واپس کروں تو کچھ اضافی مال اس کے ساتھ رکھ کے واپس کروں کہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے جو ہے یہ مال میرے وقت میں آپ کام آئے. وہ تو اگلا مال تو جو دینا ہے اس کو تو چھوڑے, اپنا اصلی مال بھی مشکل ہے. تو حقوق العباد مہم ترین ہے, ٹھیک ہے, حقوق العباد مہم ترین ہے. اس کے بعد یہ عبادات آپ کے دل میں اتریں گی, پھر وہ رب راضی ہوگا آپ سے, پھر اللہ سے معافی مانگیں گے تو وہ معافی قبول ہوگی, چونکہ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین, میں تو توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں. اب دوستی خدا کی جب بنے گی تبھی جب آپ دوسروں کے حق مار کے نہ آئے ہوئے ہوں. اگر آپ دوسروں کے حق ادا کر دیے ہیں اور اب اللہ کے پاس آ رہے ہیں تو اب آپ کی ایک ایک دعا میں اثر ہوگا. اب یہ دعا وہ دعا ہوگی کہ جس کے لیے کہا گیا کہ الدعاء صلاح مومن,
یہ دعا جو ہے مومن کا اسلحہ ہے. اب جب یہ اسلحہ چلے گا تو اب یہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا, اب یہ جہنم کے دروازے بند کر دے گا, اب یہ شیطان کو آپ سے دور کر دے گا, اب یہ مومنین کو آپ سے راضی کر دے گا, اب آئمہ اطہار اور سوالاق پیمبر جو ہیں آپ سے راضی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اللہ اپنا مقرر, اب جس طرح یہ اولیاء لوگ بنتے ہیں, کیسے بنتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی کا حق نہیں کھاتے ہیں, وہ نہ زبان سے کسی کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, نہ ہاتھ سے, نہ اپنے کسی عمل سے کہ ایسا کوئی عمل کر رہے ہیں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو رہی ہے. ہم جب ان چیزوں کا خیال رکھیں گے خود بخود, جس طرح ایک آیت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ہم کیا کریں کہ جنت میں چلے جائیں, اس نے کہا ایک اللہ کے بندوں کے حق نہ کھانا, لوگوں کے کام کرنا, حقوق العباد, ایک حقوق العباد, دوسرا اللہ کے فرائض انجام دو, باقی نوافل ووافل نہیں بھی پڑھے نا, پھر بھی اگر قیامت کے دن پکڑے گئے تو مجھ سے میرے گربان پکڑ لیں. واہ 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 واہ. تو مطلب مہم یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے رہیں, اللہ کے لوگوں کی, ان کا حق نہ کھائیں اور اللہ کے فرائض کو انجام دیتے رہیں. قبلہ حضور